اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ اصل میں آنا تو یہیں تھا، اب اس سے پہلے جو پروگرام تھا پتہ نہیں بھائی اس میں کتنی سچائی ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ کہ انہوں نے کہا جی ہماری کو فوتگی ہو گئی ہے تو ہم نے جو ہے نا وہ محفل کو کلوز کرنا ہے، تو آپ یہاں تشریف لے ہیں۔ تو بہرحال اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور اللہ بڑا کریم ہے۔ تو پھر آگے جا کے پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو معاملات بنتے ہیں تو اللہ آپ سب کا بیٹھنا قبول کرے اور اللہ مجھے لیٹ آنے پہ معافی دے دے۔ اب یہی کہہ سکتے ہیں اور کیا۔ نہیں حضرت، نہیں وہ نہیں حضرت، وہ نہیں، وہ یہ آپ کی بات درست ہے، لیکن کچھ غلط جو ہے وہ تو غلط ہے نا حضرت۔ حضور نبی علیہ السلام تو کسی کی تکلیف کی پیش نظر آپ تو نماز مختصر فرما دیا کرتے تھے، تو یہ تو پھر ایک نفل معاملہ ہے۔ تو ہم ویسے آگے سے جو تو شیڈول بن گئے ہیں سو بن گئے، لیکن آگے سے اب ہم نے صرف یہ عشاء کے بعد 2 سے تیسرا پروگرام کہ پھنس گئے تھے وکھری گل ہے، باقی 2 ہی ہوتے ہیں، پھر ایک کی آزمائش لازمی ہو جاتی ہے، ایک کی پھر آزمائش لازمی ہو جاتی ہے، اس لیے اب آگے سے انشاءاللہ جو بالکل تھوڑی خاموشی اختیار کریں، ٹھیک ہے، خاموشی۔ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکتا، ٹھیک ہے، یہ بس دھیان رکھا کر۔ کول بہن نہ نہیں ملتا ہے، ملتا نشتہ نہ لے ہے، رب انہاں نو لبدا باہو نشتہ جنہاں دیاں سچیاں ہو، اس لیے یہ نکالیں۔ ویسے تو بہت دور تھے لیکن دور ہو کے بھی بہت قریب ہو گئے، تو بہت قریب تھے لیکن وہ قریب ہو کے بھی دور کے دور ہی رہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ معاملات کو ٹھیک رکھیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو اذیت نہ دیں۔ یہ بہت، کیونکہ صوفیہ کہتے ہیں کہ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے، یہ ہم بہت زیادہ کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام تو فرما رہے ہیں کہ اگر گھر میں کچھ اچھا پکا ہے تو ہڈیاں بھی باہر نہ پھینک تاکہ کسی کا دل نہ دکھ جائے۔ ہم تو بہت دکھاتے ہیں، اس لیے حضرت ہم خالی ہیں، یہ بالکل حقیقت بات ہے، ہم خالی ہیں حضرت، ہم خالی ہیں۔ اندر دیوا کتے کتے بلدہ لبدا ہے، اندر دیوا کتے کتے بلدہ لبدا ہے حضرت۔ اس کی وجہ ہم امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی جیسا بڑا نام حضرت، اب آپ کو تو میں بتانے سے رہا اور حضرت کو میں بتا نہیں سکتا، کیونکہ ان کو مجھ سے بہت زیادہ پتہ کہ امام غزالی کیا تھے حضرت ہیں۔ روز تو ماں امام غزالی نہیں نہ پیدا کرتی ہیں حضرت، کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کاں تے کدی کدی تے کتے کتے جمدے ہنس جنا دا نا ہے، یہ مائیں کبھی کبھی پیدا کرتی ہیں، روز نہیں آتی۔ یہ جنید روز نہیں آتے حضرت ہیں، غوث اعظم روز نہیں آتے ہیں، خادم حسین بھی روز نہیں آتے ہیں، یہ چنے گئے لوگ ہوتے ہیں حضرت، ٹھیک ہے۔ تو وہ لکھا ہے کہ جب حضرت کا وصال ہو گیا نا تو وصال کے بعد کسی نے حضرت کو خواب میں زیارت کی، امام غزالی کی، تو عرض کرتے ہیں حضرت کی بڑی، آپ نے فرمایا منو اللہ نے معاف کر چھڑے، تو عرض کرتے ہیں حضور کیا کس سبب سے ہے تاکہ میں بھی اس عمل پہ ذرا پختگی اختیار کروں۔ آپ نے فرمایا ایک دن میں بیٹھا لکھ رہا تھا تو لکھتے لکھتے نا میں نے جو قلم ہے اس کو دوات میں رکھا، جب دوبارہ لکھنے کے لیے قلم اٹھانے لگا تو کیا دیکھا کہ قلم پہ ایک مکھی بیٹھی سیاہی چوس رہی ہے۔ میں نے اڑایا نہیں، میں نے کہا چلو پیٹ بھر کے ہڈی اڑ جائے گی، اللہ نے اس وجہ سے معاف کر دیا دیتے ہیں۔ آج یہ چیزیں اب ہم میں نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے، مکھی تو دور رہ گئی، اب تو یہ جذبات میرے پاس اپنے سگے بھائی کے لیے بھی نہیں ہے کہ بلا مکھی تو دور رہ گئی ہے، اب تو یہ جذبات میرے پاس اپنے سگے بھائی کے لیے بھی نہیں ہے۔ عجیب حضرت جی رنگ ہے وہ بھن جی جنوں انگلی پھڑ کے دکان تے چیز لین جانے نے، اج اسے بھن تے کیس کر کے کسی نے کچہری بلا لیا، کیا ہو گیا یار؟ ایسی لالچ غالب آئی، ایسی مادیت پرستی کا، اس لیے احساس پیدا کرو حضرت جی، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، یہ عمل بہت چھوٹے آپ کو دکھائی دیتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ عمل بندے کو کتنا حضور اور اللہ کا قرب عطا فرما دیتے ہیں۔ اب چلو ہے تو میری یہ غلطی کہ میں نے بغیر خطبے کے شروع کر دیا، لیکن چلو میں نے اب آپ کا وہ بھی وقت بچا لیا، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے بھی آگے بڑا لمبا ٹریول کرنا ہے۔ وہ میں اکثر بچوں کو باتیں بڑی ہیں لیکن چلو
کچھ ایسی ہیں جو دل میں اترتی ہیں کہ یار یہ بھی ہوا ہے کبھی، یہ بھی ہوا ہے کبھی. ہمارے پاس تو حضرت جی 4 پیسے آئیں نا تو وہ لوگ، وہ دوست جن کے ساتھ بچپن گزرا ہے، جوانی گزرا، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں حضرت جی. کیوں؟ یہ ہمارے پاس اب پیسے آ گئے ہیں، اب یہ ہمارے لیول کے نہیں رہے ہیں. میں کہتا ہوں سارے زمانے کے بھی امیر کبیر کٹھے ہو جائیں تو حضور کے قدموں کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتے حضرت ہیں. ہاں حضرت جی. لیکن ذرا سنو حضرت جی، لکھا ہے جو سیرت پر لکھی گئی کتب ہے کہ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا نا، آپ نے پردہ فرما لیا. ٹھیک ہے جی، پردہ ہی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ پردہ بھی ہے جو نا وہ کوئی نہیں، وہ پردہ بھی میں ہی ہوں حضرت. وہ میں کا پردہ ہے حضرت جی. وہ پردہ کوئی پردہ نہیں، وہ پردہ بھی میں ہی ہوں. جس دن آپ نے یہ میں کا پردہ اٹھا دیا، سامنے پھر جلوہ ہوگا محبوب کا. یہ میں کا پردہ ہے حضرت جی. اللہ حضرت نے اٹھایا نا حضرت جی، امام اہل سنت نے اٹھایا اس کو حضرت جی. معجزہ شریف میں بیٹھ کے عرض کرتے ہیں وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن ہیں بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. دیکھو کیسے میں کا پردہ اٹھایا. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. پھر دیکھا آپ نے جلوہ محبوب کا. یہ جو پردہ ہے نا، یہ کوئی نہیں، یہ پردہ میں ہی ہوں. جس دن یہ پردہ اٹھ گیا حضرت، اس دن پھر پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. بات تھوڑی گہری ہے لیکن اب چلو زبان پہ آ گئی ہے تو میں اس کو نہیں روکوں گا. یہ ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں سید حسن رسول نما، ان کا لقب تھا حضرت. ان کو اس لیے کہا گیا کہ حضرت کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ جو بھی حضرت کی صحبت بابرکت میں بیٹھنا شروع کرتا تھا نا، اس کو حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہو جاتی تھی. اتنے مقبول تھے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سید حسن رحمۃ اللہ تعالی. انڈیا میں حضرت کا مزار ہے. اتنے مقبول تھے حضور نبی علیہ السلام، اتنے مقبول تھے حضرت. وہ لکھا ہے کہ ایک دن آپ کی زوجہ، آپ کی بیوی صاحب آپ کو کہتی ہیں شاہ جی سارے انہوں زیارت کرا چھڑی جی، میں تو رہ ہی گئی ہیں. اللہ حضرت جی یہ مجھ جیسے اندھے کا بھی حال ہے کہ اگر مجھے بھی کوئی تنزیہ کہے نا تو مجھے بھی پتہ چل جاتا ہے. اللہ مانتا ہوں حضرت جی، وہ تو آنکھوں والے تھے حضرت جی، ان کو بھی پتہ لگ گیا کس نے مجھے طنز کی ہے حضرت جی. اچھا پھر آپ نے پوچھا وہ لباس، وہ روسی جوڑا تیرے پاس ہے جو تو پہن کے میرے گھر آئی تھی جب تیرا میرا نکاح ہوا؟ تو ان کا ہے. آپ نے فرمایا وہ زیورات ہیں. آپ نے پھر اسی طرح، عمر تو وہ نہیں رہی لیکن اسی طرح ساج سور کے نا تو اندر بیٹھ جا، پھر دیکھتے ہیں جو ہوتی ہے. کیونکہ حضرت ان کے تصرف ہوتے ہیں. حضرت کا تصرف تھا کہ آپ نے اپنے برادر نسبتی اور اپنی زوجہ کے بھائی کو اپنے روحانی تصرف سے کھینچ لیا. پردہ چکنا سی نا حضرت جی، لاج کرنا سی، کھینچ لیا آپ نے حضرت. وہ گھر آئے. پہلے گھروں کے ماحول اس طرح کے ہوتے تھے کہ پاویں تہاڈا سال ہے لیکن تہاڈی اجازت تو بغیر تہاڈے گھر نہیں سی جا سکتا حضرت. یہ اب بھی سارے سلسلے کھل ڈل گئے ہیں حضرت. پاویں وہ تہاڈی بڈھی دا سکا بھرا ہے لیکن تہاڈی اجازت تو بغیر وہ تہاڈے گھر نہیں سی جا سکتا. پہلے تھے یہ گھروں کے ماحول، اتنا پردہ تھا گھروں میں حضرت جی. جب آپ سے گفتگو ہوئی تو عرض کرتے ہیں حضرت اگر اجازت ہو تو اپنی ہمشیرہ، آپ نے فرمایا جا بلایا تینوں ایسا لئی ہے. وہ جب اندر گئے نا تو جا کے کیا دیکھا گیا ہے بڑھاپا، لیکن جو بہن ہے وہ دلہن بنی بیٹھی ہے. بڑے حیران ہوئے یہ کیا ہے. باہر حضرت صاحب کی خدمت حضرت وہ آپ نے فرمایا بھائی پتہ نہیں ان بوڑھے ویلے انہوں کی چاہ چڑھے نے، تیری بہن تو ہی پوچھ لے جا کے. وہ غیرت والے لوگ تھے، وہ اندر آئے، انہوں نے آ کے جو ہے نا وہ بڑے کڑوے الفاظ بولے. لوگ نہیں بات برداشت کر، جانیں نکل جاتی تھی لوگوں کی بات سن کے حضرت. وہ تو پھر سادات میں سے سید زادی تھی، سیدہ خاتون جنت کی اولاد پاک تھی وہ حضرت. بھائی نے بہت کڑوے کڑوے لفظ بولے، یہ کیا تو نے بڑھاپے میں یہ کیا ہوا ہے. وہ بھائی بول کے چلے گئے. وہ بعد میں روئیں شاہ اور نے میرے نہ کی کیتا ہے. آپ ہی مجھے کہتے ہیں ووٹی بنتے، ووٹی بنا کے میری پرا تو کروا چڑی پڑ گئی. وہ رو پڑی، وہ کپڑے جو ہے نا وہ پھاڑ دیے، وہ زیور توڑ دیے حضرت جی. تو اقبال تو پہلے کہتا ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ سے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ ہے، کہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. پن اینو ایتھے ٹوٹے شیشے چلتے نہیں میاں، اینو پن کتے، اینو تڑوا کسے کلو جا کے تو بچا بچا کے نہ رکھ. اندر درد پیدا ہوا. شوہر نے کی کیتا میں نے میرے بھرا کو بست کروا ہڑے پڑ کے. وہ روتی روتی سو گئی. جب سوئیں تو حضور کی زیارت ہو گئی، حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہو. اٹھی بڑی خوش خوش آجی اج واقعی من گئی ہیں تسی پیر ہو. آپ نے فرمایا کی ہوا ہے؟ کہنے لگی منو نبی علیہ السلام دی زیارت ہو گئی. آپ نے فرمایا میرا کمال نہیں، کمال تیرے اندر دے درد دا ہے.
یہ میں ہی ہوں حضرت جی، یہ جب میں کا پردہ اٹھے گا پھر جلوہ محبوب ہے حضرت، لیکن ہے اوکھا ہے حضرت جی. تہاڈی گل تے چھڈو، ساڈا حال اسی آ کے پہلے فلیکس ویکھنے ہیں، وہ تو لقب گھٹ کیوں لکھے نہیں ہوئے. حضرت تو بہت میرے لیے بولتی ہے نا، توبہ میں تے حضرت جی پاس کو بھی نہیں، اللہ معاف. حضرت محبت میں بہت ہی بولتی ہے حضرت جی. اللہ معاف فرمائے، نہ اسی پیر تے نہ ہی طریقت تے نہ اسی، اللہ معاف، ہمیں تو ہوا بھی نہیں لگی حضرت جی. ٹھیک ہے، بزرگوں کی ایک محبت ہے، انہوں نے سر پہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی دستار باندھ دی. ہماری جانیں بلا حضرت جی، ہماری جانیں بلا حضرت جی. یہ کیا چیزیں ہیں، اللہ معاف کرے. یہ عاشقی اور شے ہے حضرت جی. اس لیے یہ میں حضرت جی، جب یہ میں کا پردہ اٹھے گا تو پھر آگے جلوہ محبوب ہے. لیکن ہے بڑا اوکھا کام حضرت، عام تے عام خاص پھنس گئے ہیں حضرت. اور میں کیونکہ حضور غوث پاک کا بھی ماں ہے، یہ ایسے شیشہ توڑتے ہیں توڑنے والے حضرت ہیں. وہ لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا ایک شیشہ تھا، چینی آئینہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھا کرتے تھے. شیشہ دیکھنا سنت ہے محبوب کی. تو وہ کیا ہوا کہ ایک دن وہ خادم صفائی کر رہا تھا، تو صفائی کرتے کرتے نا اسے شیشہ گر کے ٹوٹ گیا، اور وہ بڑا پریشان ہوا. یار جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئینہ طلب فرمائیں گے تو کیا جواب دوں گا. دور بھی وہ نہیں تھا کہ موٹر سائیکل نکالتا، کک لگاتا اور جا کے جناب نیا شیشہ لے آتا. نہ موٹر سائیکل تھی، نہ انارکلی بازار تھا، اور نہ اس طرح شیشے ہوتے تھے حضرت. بھئی ہاتھوں سے چیزیں بنتی تھیں. لیکن حضرت جی تھا خادم وہ بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ بھی اس خانقاہ کے ٹکڑے کھانے والا تھا جہاں چور بھی چوری کرنے آئے تو جاتے اس کو کتب کی دستار باندھ کے بھیجتے ہیں. ہاں، اتنے بڑے آستانے کا خادم تھا. افلت شموس الاولین شمسنا ہے، اتنے بڑے آستانے کا وہ خادم تھا. پھر وہ جس پہ دن میں کئی بار جس کو حضور نام لے کے پکارا کرتے تھے، کتنے کمالات اس میں بھی پیدا ہوئے ہوں گے. وہ لکھا کہ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وضو فرما لیا نا، تو فرما کے آپ نے اسے آئینہ طلب کیا، بھئی آئینہ لاؤ. تو اب وہ آگے سے یہ نہیں کہتا کہ حضور میں صفائی کرن دیا ہاں، صفائی کر دیا میرے کو ڈے کے ٹوٹ گیا ہے، بلکہ عرض کی کردہ از قضا آئے نہ چینی شکست. حضور قضا اسی تے ٹوٹ گیا، خود کو نکال ہی گیا بیچ میں، اپنا نام ہی نہیں لیا اس نے، محبوب کو لے آیا ادھر کہ جب اللہ کا نام آئے گا حضور معاف فرما دیں گے، اس معاف فرما دیں گے. کیا عرض کرتا ہے، از قضا آئے نہ چینی شکست. حضور میں نہیں توڑیا، قضا اسی ٹوٹ گیا. لکھا ہے حضور غوث پاک اتنے خوش ہوئے آپ نے فی الفور مصرع ملایا ساتھ. عرض کرتا ہے از قضا آئے نہ چینی شکست، آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست. خوب شد اسباب خود بینی شکست. اور چنگا آیا ٹوٹ گیا، نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا، یار نو یاد کریں گے. اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. واہ واہ سبحان اللہ. یہ پردہ میں ہی ہوں، یہ پردہ اور نہیں ہے، یہ پردہ میں ہی ہوں. کوشش کریں حضرت اس پردے سے نکلیں باہر، اس پردے سے نکلے. میرے حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے، ٹونڈن والیاں پا لیا ٹونڈ جنہاں دی پکی، جنہاں دی پکی ٹونڈ. ساری ٹونڈ نہیں پکی ہے. اب گلا کرتے ہیں نا جی، نہیں جی لبدا ہوئے میں کہنا تو لین والا بن، ہر گلی دی نکر چک دین والا کھلوتا ہے. ہاں جی، اب میں اس سے آگے بول نہیں سکتا ہے. تو کہنا جی دین والا. میں حضرت قبلہ ایک دن اپنے بزرگاں دی بارگاہ چرچ کی تھی. میرے بزرگوں کی عمر 97 سال ہوئی ہے. آپ نے حضور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کی صحبت پائی ہے. اپنے والد صاحب سے بھی خلافت تھی اور حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی سے بھی خلافت. میں نے عرض کی میں حضور پہلے ولی بوتے سن کے ہوں. فرمان لگے ہوں. میں حضرت ہو کیویں، کوئی دلیل بھی تے دیو نا. انہوں فرمان لگے چھت پرانا ہوئیے تے بوتیاں بالیاں دی لوڑ پیندی ہے. میں حضور لبدا نہیں کوئی. فرمان لگے صرف انہوں نے گلا ہے کہ اسی دکان ہی رہی دی سجا کے بیٹھے ہیں تے آ کے سانوں کہندے ایک پالے دے تول دے، ایک پالے دے تول دے. پھر کی کیتا ہے، وہ اپنی دکاناں بند کر کے نا ٹر گئے. نہیں کیتے، لیکن جدن تو طالب ہوئے گا کوئی نہ کوئی سودا لے کے آپ آ جائے گا تیرے کو. اسی طالب نہیں ہے، نہیں لبدا نہیں کوئی. لبدے نے کیوں نہیں لبدے؟
لیکن کی وہ اپنے آپ کو چھپا گئے. یہ حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ تعالی سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ کے شیوخ میں حضرت آپ کا ایک مرید تھا تو اس نے عرض کی حضور ساڈے شہر دا متصرف کون ہے, صاحب کون ہے ساڈے شہر دا. آپ نے فرمایا یار سوال تے تو اوکھا پوچھیا لیکن ہے تو بڑا لاڈلا مرید ہے. اس ویلے نہ انہیں لاری اڈے خربوزے لائے نے, وہ ٹر گیا. انہیں کیا ہے حال مست تاں شہر دا نظام بگڑ گیا سارا. وہ گیا جا کے کہنے لگا حضرت خربوزہ لینا ہے. تو انہیں کہا بھائی اسی ویچن ہی بیٹھے ہیں. انہیں کہا لیکن لینا چکھ کے تو لینا میٹھا جے. انہیں کہا ٹھیک. انہیں ایک کٹیا ہے میٹھا سی, انہیں کہا جی پھکا ہے, دوجا پھکا. انہیں ساری ریڑھی چکھ کے سٹ چھڑی. انہیں کہا واقعی بابا حال مست ہے, واقعی بابا حال مست ہے. وہ کو دن گزرے پھر وہ عرض کرتا ہے حضور اج کل کون ہے, شہر دے حالات بڑے ٹھیک لگتے ہیں پہ. آپ نے فرمایا رہن دے بابا ڈاڈا ہی کوئی اینا ہوئے کوئی کام خراب ہو جائے. انہیں کہا نہیں حضرت. فرمایا اے لاری ہے ڈیوے لیکن پانی ویچتا ہے اج کل ہوتے. ہاں جی حضرت آپ کو کیا پتہ یہ حضور کے غلام کس حال میں اپنی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں. جی آئی ایس آئی ہے تو حضور دے غلاماں دی بھی بڑی اللہ سبحان اللہ. ہاں جی وہ آرمی کہتی نہیں کہ 65 وہ انڈین آرمی روتی نہیں, وہ انڈین آرمی روتی ہے کہتی ہے اسی جنگ ہری حضور دی آئی ایس آئی کلوں ہو رہے ہیں چولے نے کو رہے ہیں اسی جنگ. اور میں قبلہ میں نے خود ایک بزرگ کی زیارت کی ہے. یہ میرا ہاتھ ہے نا اس پہ لائنیں ہیں. بابا جی کے ہاتھوں پہ لائنیں کوئی نہیں تھیں, مجذوب تھے وہ بھی. تو میں نے ان کے حوالے سے بات کیونکہ میں خود دیکھا تھا بالکل ان کے ہاتھ وہ قبلہ ایک تو ہوتا ہے نا ذرا جی صحیح سڑ جانا, ایک ہوتا ہے مثلا آپ کا ہاتھ گرم دیچکی کو لگ گیا, وہ پھر وہ آپ کے ہاتھ پہ ایک وکھرا نشان چھوڑتا ہے. ٹھیک ہے جی, وہ آپ کے ہاتھ پہ ایک انوکھا نشان چھوڑے گا. وہ میں نے دیکھے ان کے ہاتھوں کی زیارت میں نے کی. پھر وہ جس گھر میں رہتے تھے نا پھر میں نے ان سے پوچھا. انہوں نے کہا جی ایک بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں یہ تھا کہ حضرت نے اپنے کپڑے نا ہمارے گھر میں آ کے بدلنے ہوتے تھے. ایک دن بعد آئیں, ایک سال بعد آئیں, یہ ان کی مرضی, لیکن ہمارے گھر میں ہر وقت حضرت کے لیے ایک جوڑا تیار رہتا تھا. جب انہوں نے آنا ہے غسل کرنا ہے جوڑا بدل کے پھر ہو سکتا ہے رات کو ہی آ جائیں, اور جیسے انہوں نے جوڑا بدل کے جانا ہے ہم نے اگلے جوڑے کی تیاری شروع کر دینی ہے حضرت. ٹھیک ہے. کہتے جب 65 کی جنگ لگی نا تو بابا جی نہیں آئے. جب 65 کی جنگ ختم ہوگی تو بابا جی آئے, اور وہ جو اس گھر کی بڑی تھیں دادی تھیں جو اس گھر کی, انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے ہاتھ اتنے موٹے سوجے ہوئے تھے حضرت, اتنے. تو کہتی میں نے حیران ہو کے پوچھا سائیں جی یہ کی ہوا ہے. تو وہ اپنے مخصوص انداز میں نا وہ کہہ کے کہتے ہیں آئے سن حضور دا پاکستان فتح کرن, وہ بمب مار دے سن میں کیچ کر کے واپس اڑ چڑنا یہ وہی وجہ نہ ہاتھ سجے دے. میں نے ان کے ہاتھ خود دیکھے ہیں, ان کے ہاتھوں پہ لائنیں کوئی نہیں تھیں. وہ بمب کیچ کرنے کی وجہ سے نا وہ سیدھے ہو گئے ہوئے تھے ہاتھ حضرت. ہاں یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے حضرت. وہ کہتے ہیں بندہ ڈاڈا ہی. انہوں نے کہا ٹھیک. وہ گیا لاری اڈے, بندہ پچھان لیا جا کے نا, کہنا جی پانی پینا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک. اس نے گلاس پکڑایا, اور وہ اس وقت مشق ہوتی تھی, انہیں تھوڑی جی مشق اینج کی تھی, گلاس پر چھڑیا اے صاف سی ٹیسٹ کرنے لئی نا. انہیں جان کے پانی روڑ چھڑیا. انہیں پوچھا کیوں روڑیا, انہیں کہ مٹی, انہیں کٹ کے چنڈ ماری. انہیں کہا خربوزے والا سمجھے, انہیں کہا خربوزے والا سمجھے. انہیں کہا اپنے بابے نے بھی کہیں دھیان نہ رہے, اس ٹائم میں انچارج ہوں, کو نواں چاڑ چھڑا پڑ کے میں. یہ نظام ہے, ربی نظام ہے, یہ نظام کار فرما ہے روحانیت کا حضرت. یہ نظام چل رہا ہے حضرت, یہ نظام چل رہا ہے حضرت. یہاں قدم قدم پہ دینے والے کھڑے ہیں لیکن کوئی لینے والا نہیں ہے. ان کا تو یہ حال ہے, یہ وصال کے بعد بھی علامہ اقبال کے پاس لسی پینے آ جاتے ہیں حضرت. مرضیاں ان کی حضرت. یہ پردہ فرمانے کے بعد بھی لسیاں پینے آ جاتے ہیں. پھر قربان جاؤں آگے بھی وہ پلاتے ہیں جو وہ بھی وصال کر چکے ہیں. یہ کیا رنگ. لیکن حضرت جی میں یہ باتیں کمرے والی سرکار کو نہیں سمجھا سکتا ہے, یہ میں اس کو نہیں سمجھا سکتا. بھائی سگنل تو اس موبائل چانے نے جی حضور دی محبت دی سم ہونی ہے, سم ہی نہیں ہے. میں انہوں کی دساں سگنل کی ہوں نے, 4G کی ہے تو 3G کی ہے حضرت, اس کو کیا پتا بھائی, سم ہی نہیں اس کے اندر ہے کوئی. وہ خشک ہے بیچارہ حضرت. وہ جی بابوں کی باتیں سناتے ہیں. میں جی سنائیں گے کیونکہ یہ تو قرآن کا طریقہ ہے. کیا قرآن حضرت یاسر بن برقیہ کی نہیں سنا رہا ہے بھائی؟ ہم تو قرآن پہ ہیں, تو پتہ نہیں کس کی باتیں کرتے. ہاں ذرا سنیو پیروں پہ پار پاؤں بھی نہ ایرو گہرے نتھو خیرے دیا گلیں چایا کرو. وہ جی تھی سنی بابے دی, بھائی یہ تو قرآن کا طریقہ ہے.
کیا قرآن نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں نہیں سنائی؟ وہ بھی تو غیر نبی تھی. کیا قرآن نے حضرت لقمان کی باتیں نہیں سنائی؟ وہ بھی تو غیر نبی تھے حضرت جی، بابے ہیں سارے یہ. اللہ کا شکر ہے، یہ قرآن ہے حضرت جی، یہ اللہ کا طریقہ مبارک ہے حضرت. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص. یہ اللہ کا طریقہ مبارک ہے حضرت. یہ ہمارے جو بزرگوں نے بزرگوں پہ اتنی اتنی بڑی کتابیں لکھی، یہ رنگ انہوں نے ادھر سے لیا حضرت. وذکر فی الکتاب مریم وذکر فی الکتاب اسماعیل، یہ رنگ انہوں نے ادھر سے لیا حضرت. اس لیے حضرت جی یہ حجاب ہم خود دی ہیں حضرت جی. ٹونڈن والیاں پا لیا ٹونڈ جنا دی پکی، بندے نہیں لبدے حضرت جی. اتو کو جوڑ وچو کو جوڑ، لیکن حضرت جی اتو نہیں ویکھدے آ، اتھے وچوں ویکھدے نے حضرت جی. یہ حضرت ذنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میں نے پڑھا کہ آپ کے پاس نے ایک بندہ آ گیا اللہ کے راز جاننے کے لیے. آپ نے فرمایا ایک سال رہ ویکھنے ہیں تو انہیں جو گئے ہمیں تھے کہ نہیں ہے. سال آپ نے ٹو کے ویکھ لیا، ٹورنا بھی تو ہے سی نا. آپ نے فرمایا نہیں تو جا. انہیں کہا نہیں حضرت یہ ہے. آپ نے فرمایا اچھا پھر اینڈ کر، ٹفن ہے تے ایک ڈبا ہے نہر دے اس پار ساڈے ایک دوست رہندے نے، انہوں نے دے آیا جا کے. وہ ڈبا لے کے ٹور، وہ ڈبے دا وزن کوئی نہیں سی. بار بار وسوسہ آیا حضرت نے کیتا کہ یہ ڈبے دا تے وزن ہی کوئی نہیں. وہ پل تے کھلو کے انہوں نے ڈبے دا ڈھکن کھولیا تے چوہا کھول کے نکل کے نا نس گیا وچ. سمجھ وہ بھی گیا. حضرت کول واپس آیا، آپ نے فرمایا تو کہتا ہے مجھے خدا کے راز بتا، اور تجھ سے تو کہ چوہا نہیں سنبھالا گیا تو خدا کے راز کیا سنبھالے گا. ہاں حضرت جی، ہاں جی ایویں نہیں مقام ملتے ہیں. وہ فوائد الفواد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات، حسن علی سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو تصنیف کیا حضرت. اس میں لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج سے تشریف لائے تو اگلے دن آپ نے اپنے چاروں یار بلائے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین. لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام نے ایک جبہ دکھایا اپنے صحابہ کو. فرمایا میرے صحابہ یہ جبہ فقر ہے، یہ مجھے میرے اللہ نے دی ہے. اور فرمایا جس کو تو اس کا حل سمجھے دے دینا. پوچھا ہے میرے یار غار اگر جبہ تجھے دوں تو حق کس طرح ادا کرے گا؟ عرض کی محبوب صدق اختیار کروں گا. مقام نبوت کے بعد ہے مقام صدق. ٹھیک ہے. اے میرے عمر اگر جبہ تجھے دوں تو کس طرح حق ادا کرے گا؟ محبوب عدل اختیار کروں گا. اے میرے عثمان اگر تجھے دوں تو کیا؟ عرض کی محبوب حیا اور سخا اختیار کروں گا. فرمایا میرے علی اگر جبہ تجھے دوں تو کس طرح حق ادا کرے گا؟ عرض کی محبوب لوکاں دے عیباں دے پردے پاواں کراں گا. فرمایا تیرے لیے آیا ہے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. بہت کچھ نہیں ہے ساڈے کول، بہت کچھ ساڈے کول نہیں ہے، لے کے آؤ حضرت. اور اللہ سب تو وڈی حضرت جی اللہ دی مخلوق نال محبت کرو حضرت. ساڈے کول محبت ہے نہیں کوئی، ساڈے کول محبت ہے نہیں کوئی. محبتاں لے آؤ حضرت، محبتاں لے آؤ حضرت. اب دیکھو جی ہیں وہ بچی آئی، حضور نبی علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا. بچی آئی تے آ کے نا اس نے بارگاہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رونا شروع کر دیا. آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ عرض کرتی ہے اے خلیفہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا اس لیے رو رہی. آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہے تو تجھے کیا بتاؤں کہ اس وقت ابو بکر کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. آئے 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 آئے. وہ کہتی نہیں ایک وجہ اور بھی ہے. آپ نے فرمایا انہوں دس. عرض کرتی ہے میں یتیم ہوں، میری ماں بھی نہیں ہے، میری گھر میں ایک دادی ہے لیکن وہ آنکھوں سے نابینا ہے. ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ بیچ کے ہم گزر بسر کرتے ہیں. میری دادی اگر چاہے بھی تو ان بکریوں کا دودھ نہیں نکال سکتی، اندھی ہے. میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، نکالنا چاہوں گی بھی تو نکلے گا کوئی نہیں. رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک حضور نبی علیہ السلام ہم میں موجود تھے نا، اب روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے. اور نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے. حضرت جی میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں، بڑا دکھ ہوتا ہے. میں آپ اپنا بھی اپنے رویے دیکھ کے حضرت یار ہم کیا کر رہے ہیں.
ظاہر ہے سیالکوٹ اور لاہور کا مزاج تقریباً ایک ہی، لیکن چلو پھر بھی میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، آپ نے بھی جی وہ اسمبلی میں پڑھی ہوئی ہے دعا لب پہ آتی ہے دعا بن کے، ٹھیک ہے جی. میں کہتا ہوں یار 10 سال ہم نے یہ دعا پڑھی، 10 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے، ایک مہینے میں 26 بار ہم پڑھتے تھے اسمبلی میں، وہ یار اتنی پڑھی لیکن عمل ہوا ہی کوئی نہیں ہے. کیا ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا ہے. میں جی 2 بار باہر گیا ہوں، 2 بار، تو ایک رنگ دیکھا، حالات خاص تھی کہ یہ رنگ میرے پاکستان میں بھی آئے نا کبھی. اور پھر دوسرا یہ بھی حیران ہوا کہ یہ رنگ ان میں کیوں ہے. رنگ کیا تھا؟ ظاہر ہے یہاں بھی کئی احباب بیٹھے ہوں گے جنہوں نے باہر ٹریول کیا ہوگا، باہر کا سفر کیا ہوگا. ہماری حضرت جی سڑکیں اتنی بڑی نہیں، اتنے ان کے فٹ پاتھ بڑے ہیں، اور وہاں زیادہ پیدل چلنے کا رواج ہے حضرت جی. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنی تعداد میں جب لوگ پیدل چل رہے ہیں تو آپ کسی سے ٹکرائیں نہیں، آپ ٹکرا جائیں گے ضرور. میں نے 98% وہاں لوگوں میں دیکھا کہ اگر آپ کسی سے ٹکرائیں ہیں نا وہ آپ سے معذرت ضرور کرے گا. معذرت میری اردو زبان کا لفظ ہے، وہ آپ سے بولنے کا سوری. میں اب میرے پاس مجھے وہ اس انداز سے انگلش بولنی بھی نہیں آئے گی اس طرح وہ سوری کرتے ہیں. سوری. تمہارے پاکستان میں اگر آپ راہ جاتے ہو کسی ٹکرا جائیں تو وہ لبدہ نہیں ورنہ ہے. مجھے بڑی حیرانگی ہوئی یار، قرآن ہمارے پاس ہے، بخاری ہمارے پاس ہے، مسلم ہمارے پاس ہے، موطا امام مالک ہمارے پاس ہے، لیکن ہمارے اندازوں کو کیا ہو گیا؟ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے یار. ادھر میں یہ کیسے آ گیا؟ کیسے آ گیا؟ پتہ نہیں کیا ہے. نہیں ہے جی، آؤ مسکرانا سیکھیں، آؤ اپنی معماری حضور نبی علیہ السلام سلام میں پہل کیا کرتے تھے. آؤ یار نکلیے، چلیے کو تھوڑا جی. اور جب آپ اس راستے پہ چلیں گے نا، میں آپ کو یقیناً کہہ رہا ہوں آپ راستے پہ نہیں، آپ مدینہ پاک کی طرف چل رہے ہیں. ہاں جی میں حقیقت کہہ رہا ہوں حضرت. آؤ یار، آؤ یار اس محبت کے راستے پہ چلیں. اچھا اب سنو حضرت، یہ ہے پھر آگے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی، آپ رو پڑے اور رو کے اس بچی کو کہتے کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا تو نہ رو، حضور نبی علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا، ابو بکر ابھی زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا. یہ ہے حضرت جی، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کر. قرآن ہے بار بار، کلا بلا تکریمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. آگے وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین. کہاں گئی یہ باتیں؟ ہر بندہ سے غصے بیچے. اچھا پھر چلو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو حضرت یہ ہے. اور حضرت میرے معاشرے میں پتہ کیا ہے، اے تے غریب نو جان والے بھی دسنے ہیں کہ تو غریب ہے. آپ کہیں گے جی وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اس کے جنازے پہ جاتے کوئی نہیں ہے. ہم جاتے ہوئے اس کو یہ جتلا کے بھیجتے ہیں کہ بابا تو غریب ہے، اور امیر دے جنازے تے ٹھٹھاں دے ٹھٹھ لگے دینے. جاتے ہوئے ہم اسے معاف نہیں کرتے، جاتے ہوئے ہم اس کو بتا کے بھیجتے ہیں تو غریب ہے، تو غریب ہے. میں نے نہیں اعلان سنا میں نے، لیکن تو غریب ہے، تیرے جنازے پہ کیوں ہوں؟ تیرے منڈے کی کسی ایم این اے سے دوستی نہیں، تیرے جنازے پہ کسی ایم این اے نے آنا ہی نہیں، کسی ایم پی نے نہیں آنا، ناظم صاحب نے نہیں آنا، نائب ناظم صاحب نے نہیں آنا، کسی امیر تیرے جنازے پہ کیوں آؤں؟ لیکن امیر آدمی دے جنازے تے پاجی میں پاویں کاموں کی ہیں، میں سارا کچھ چھڑ کے پہنچنا ہے حضرت. لیکن دیکھو حضرت ہمارے بڑوں کے انداز. یہ بھی لکھا ہے کہ مدینہ پاک کے مضافات میں نا ایک اماں جی تھی، اور وہ بھی نابینا تھی. یہ انداز تھا صحابہ کا حضرت جی، یہ انداز ان میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا حضرت جی، کوٹ کوٹ کے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان میں کوٹ کوٹ کے یہ رنگ بھرا ہوا تھا حضور نبی علیہ السلام نے. وہ لکھا ہے کہ صدیق اکبر نے، صدیق اکبر ہونے کے باوجود بھی اس نبینہ مائی جس سے آپ کی کوئی رشتہ داری نہیں تھی، آپ نے اس کی خدمت کی ذمہ داری خود پہ لے رکھی تھی.
روز اس کے گھر جاتے تھے, جا کے پانی بھرنا, جھاڑو دینا, آٹا گوندنا, سالن پکانا, اماں جی کو کھلا کے واپس آ جانا. اور جب کہ کسی غزبے پہ جانا, کسی اور سلسلے میں کہیں جانا, تو کسی بندے کی ڈیوٹی لگا کے جانی کہ بھائی تو نے اماں جی کی خدمت کرنی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے آپ ڈیوٹی لگا رہے تھے, میں نے سن لیا, آپ تو چلے گئے, میں نے اس بندے سے کہا تو نے نہیں جانا, آج میں نے جانا ہے. اور ارادہ یہ تھا کہ جا کے آج اس انداز سے خدمت کروں گا کہ اماں جی بھی کہیں گی کہ خدمت آج ہی ہوئی ہے. وہ سبقت والا ایک رنگ جو حضرت عمر فاروق میں تھا کبھی. لیکن پھر ایک دن خود ہی فرمانے لگے سبقت تو دور کی بات, کاش عمر ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا ہے. ہاں جی حضرت جی, ابو بکر ہیں حضرت جی. ٹھیک ہے, یہ ایک بات اپنی دھیان میں رکھیں حضرت, ایک ہے فضیلت اور ایک ہے افضلیت. فضیلت بڑوں کے لیے لیکن افضلیت صرف ابو بکر کے لیے. ہاں جی, یہ آج کل جو نام نہاد پروفیسر, یہ فلانا, یہ ٹمکانا, یہ ہم ہی اپنے پاس سے نکال لیتے ہیں. نہیں بھائی, وہ فضیلت ہے. اگر کسی کے لیے کوئی ایسی بات ہے, مثلا میں اب قبلہ حضرت تشریف فرمائیں, صحابہ میں صرف حضور نبی علیہ السلام نے جناب سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا کہ اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں. نہ حضرت ابو بکر کے لیے کہا, نہ حضرت عمر کے لیے کہا, نہ حضرت عثمان کے لیے کہا, نہ حضرت علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے لیے. اس کا مطلب ہے کل کو پروفیسر یہ حدیث پڑھ کے پھر کہے گا نہیں حضرت سعد بن نبی وقاص سب سے افضل ہے, کیونکہ یہ حدیث تو ان کی, اب وہ یہی رہا ہے نا کہ بلا آج پھر اس کا مطلب ہے کل کو پروفیسر یہ حدیث پڑھ کے پھر یہ دعویٰ کر دے گا کہ جی حضرت سعد بن نبی وقاص جو ہیں وہ سب سے افضل ہیں, کیونکہ حضور نے تو صرف کہا ہی حضرت سعد کے لیے یا کہا حضرت فاطمہ کے لیے. ہاں, اس کا مطلب کل کو پھر یہ اسکالر کو پڑھ کے یہ دعویٰ کر دے گا نہیں بھائی, وہ فضیلت ہے افضلیت صدیق اکبر کے لیے حضرت ہیں. یہ آپ نے کلیہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے. آج کل ایسے نویں جڑے نا ٹھونگ ٹنگارے پہ اٹھن دے دینے, جن کو پتہ ہی نہیں ہے اصول کیا ہیں, قواعد کیا ہیں, تحقیق کیا چیز ہے, بزرگوں کا مزاج کیا ہے, غوث اعظم کا عقیدہ کیا. تیری تحقیق حضور غوث اعظم سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. تو نے شیخ محقق سے بھی زیادہ پڑھ لیا, تجھے دین حضرت مجدد الفسانی سے بھی زیادہ آ گیا ہے, تو حضرت ملا علی قاری سے بھی زیادہ پڑھ بیٹھا ہے تو. اس لیے بچ کے رہنا حضرت. ابو بکر ہیں, اور یہ حضرت ابو بکر ہیں جن کے لیے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا سب کے احسانوں کا بدلہ دیا, ابو بکر کا بدلہ اللہ دے گا حضرت ہیں. یہ شانیں تھیں ان لوگوں کی حضرت, لیکن انداز دیکھو ہیں. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں نے اس بندے کو کہا تو نے نہیں جانا. وقت آیا, آپ کہتے ہیں میں چلا گیا, اور وہاں جا کے نا میں نے پہلے آہستہ آواز میں السلام علیکم کا, ابھی نہیں. جب اماں جی خدمت سے خوش ہو کے پوچھیں گی بھائی تو کون ہے, تو پھر بتاؤں گا میں عمر ہوں. فرماتے میں نے جا کے صفائی کی, پانی بھر کے لایا, آٹا گوندا, سالن پکایا, روٹی بنائی, سالن برتن میں ڈالا, روٹی رکھی, اماں جی کو بٹھایا, نوالا توڑ کے سالن میں ڈبو کے اماں جی کے منہ کو لگایا. تو اماں جی پوچھتی ہیں جب ابو بکر نہیں آئے, جب ابو بکر نہیں آئے. میں حیران ہو گیا کہ اس کو کس طرح پتا ہے ابو بکر نہیں آئے. یہ تو کہتی ہے میں نبی نہ ہوں, تو پھر اس کو تو نظر آتا ہے. فرماتے میں نے پوچھا ماں تجھے نظر آتا ہے, وہ کہتی آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا. اب فرماتے پھر میں نے پوچھا تجھے کس طرح پتا ہے ابو بکر نہیں آئے. تو حضرت عمر فاروق فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا. کہتے جب ابو بکر آتے ہیں نا تو پہلے برکی اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے ہیں, اللہ, کیونکہ مجھ سے تو چبائی نہیں جائے گی, میرے منہ میں تو دانت ہی کوئی نہیں. جب حضرت ابو بکر آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ تو نوالا اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے ہیں. جب نرم ہو جاتا ہے نا پھر میرے منہ میں ڈالتے ہیں. آج جب سخت نوالا میرے ہونٹوں سے لگا میں سمجھ گیا ابو بکر نہیں آئے. ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا ہے, درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا ہے. محبت کرو یار. آپ نے ماشاءاللہ بڑے بازار سجائے, گلیاں سجائیں, گھر سجائے. اللہ آپ کو جو ہے نا, میں اب یہ نہیں کہوں گا اس سے بھی زیادہ نہیں, اس سے زیادہ اب آپ کو اللہ اپنے مدرسے سجانے کی توفیق دے. ہاں یار, اپنے مدرسوں پہ پیسے خرچ کرو. سنیو, ہمارے پیسے بڑے ضائع ہو رہے ہیں قبلہ, بہت سارے پیسے ضائع ہو رہے ہیں. اپنے مدرسے بات کرو یار. جی میں یہ نہیں کہوں گا کہ تھی اگلے سال ایسے بہتیاں چڑھنی, تھی اینی لاؤ جڑے بہتے پیسے نے کسی مدرسے دے چھڑو یار. سجاؤ اپنے مدرسوں کو. آج مدرسہ اور یونیورسٹی میں بڑا فاصلہ ہے حضرت. یہی سنی گن کے 2 سال محنت کر چڑی ہے نا اپنے مدرسے تے یونیورسٹی تے مدرسے کوئی فرق نہیں رہے گا. لیکن کیا کریں یار, ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں. ہم تو جو مدرسے چلا رہے ہیں وہ بھی منتیں ترلے کر کے تم سے چلوا رہے ہیں.
تم نے نعت خاں اتنے اتنے امیر کر دیے ہیں، مدرسے تمہارے وہاں ہی کھڑے ہیں، نعت خاں تم نے اتنے اتنے امیر کر دیے، شیخ الحدیث بیچارے آج بھی کچی وہ موٹر سائیکلوں پہ گھوم رہے ہیں. ہائے ہائے، خدا کا واسطہ لو یار، آؤ اپنے مدرسے آباد کرو. دین تمہیں مدرسہ بتائے گا بیٹا، فرض کیا ہے یہ تمہیں مدرسہ بتائے گا، حدیث کیا ہے، حسن کیا ہے، صحیح کیا ہے، ضعیف کیا ہے، موضوع کیا ہے، مرسل کیا ہے، مرفوع کیا ہے، یہ تمہیں مدرسہ بتائے گا. اپنے مدرسے آباد کرو یار، اپنی مسجدیں آباد کرو. جنہوں نے لفظی کوکو نہیں آتی انہوں نے تھی اینا کہ دیکھ لیا وہ لینڈ کروزاں دے پوندے نے، وہ جو حضور کے وارث ہیں، جو ممبروں کے وارث ہیں. حضرت دیکھو تو صحیح، اپنے مدرسے آباد کرو، سنیو دین سکھا. آج پتہ ہے کیوں حضرت جی نفرتیں بڑھ رہی ہیں قبلہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ممبر کمزور ہے. مسلح ساری رات اسی یہی پہ گاندیاں لگا چھڑنے ہیں، سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار. وہ چلیا گلیاں بازار تے سج گئے نے ویخ مسیتاں وران پئیاں نہیں. وہ چلیا ویخ مسیتاں وران پئیاں نہیں. تو ساری رات ہی لنگا چھڑی یہ سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار. وہ وے حضور دی مسیت وران پئی آ، وہ وے حضور دی مسجد ویران نہیں. حضور دے قلب اطہر تے اترن والا قرآن نون والقلم وما یسطرون اودے نال امت نے رشتہ توڑ چھڑے. تو ساری رات ہی لنگاندیاں لگا چھڑی سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار. اور حضور دی امت دیاں کڑیاں نے دوپٹے لینے چھڑ چھڑے نہیں، حضور دی امت دیاں بچیاں نے داڑیاں رکھنیاں چھڑ چھڑیاں نہیں. ہوش کر تھوڑی جی یار. دیکھو تو صحیح میدان جنگ بن گئے حضرت. وجہ کیا؟ حضور نبی علیہ السلام سے دوری حضرت. نہیں حضرت، اپنے دین پھیلاؤ حضرت، دین پھیلاؤ حضرت. یہ دیکھو جو دین والے تھے پھر ان کے رنگ دیکھو حضرت، جو دین والے تھے پھر ان کے رنگ دیکھو حضرت، ان کے رنگ دیکھو حضرت. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. میں بس آخری بات، میں اب زیادہ نہیں آپ کو آزمائش میں ڈالوں گا کیونکہ میں نے بھائی معذرت کی ہے، مجھے آپ کی کوئی ٹینشن نہیں، نہ اپنی یہی لفاڑنی ہے، بس مجھے زیادہ ان لوگوں کی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے فجر بھی پڑھنی ہے، پڑھانی ہے، ادھر کر دیا ہونا ہے. یہ دین پڑھانے والے لوگ ہیں. وہ لکھا ہے کہ کوئی تاجر تھے، بھائی آتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. ایام بدلتے ہیں، کبھی اچھا ہے کبھی مندہ ہے، کبھی ٹھیک ہے کبھی نہیں ٹھیک. وہ کوئی تاجر تھا تو کوئی حالات آ گئے. تھا تاجر نا، اس نے کہا ہے شام کا رہنے، انہوں نے کہا اب شام سے مانگوں گا تو کسی نے دینے نہیں. انہوں نے کہا نا تو اتنا بڑا تاجر ہے. اس نے کہا چلو وہاں کا رخ کرتے ہیں جہاں جانے والا کبھی خالی نہیں آیا، مدینہ پاک. اور وہ دور تھا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا. حضرت وہ حاضر ہوا، حضرت باہر جلوہ گر تھے. اس نے آ کے اپنا مدعا عرض کیا، حضرت تاجراں آدھی منگن والا نہیں، آلات آ گئے نے، آپ امیر ہو تے امیر ہو، مسلمانوں دے بھی امیر ہو، دل دے بھی امیر ہو، کچھ عنایت فرماؤ. وہ شامی بزرگ کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میرا ہاتھ پکڑا تو اندر لے گئے. باہروں کار بڑا عالی شان ہے تاکہ کسی نے پتہ نہ لگے. فرماتے اندر جا کے کیا دیکھتا ہوں، چارپائی تو دور کی بات ہے کہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پڑی ہوئی ہے. اس میں بٹھا کے مجھے کہنے لگے وہ یار تجھے کیا دوں، 3 دن گزر گئے میں نے خود کچھ نہیں کھایا. تو اس طرح کر میرے بھائی عثمان غنی کے پاس چلا جائے. وہ شامی بزرگ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور وہاں جا کے بتاؤں کہ مجھے حضرت ابو بکر نے بھیجا ہے رضی اللہ تعالیٰ. فرمانے لگے نہیں، حضور کا نوکر ہونا تیرے لیے کافی ہے. اچھا وہ بزرگ کہتے ہیں جب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا نا تو وہاں کیا ہے، اندر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آ رہی ہے. آواز کیا آ رہی ہے؟ آپ اپنے بچوں کو فرما رہے ہو یہ تم دودھ میں شہد ملا کے کیوں پیتے ہو؟ اگر آج کے بعد اگر دودھ پینا تو تنہا پیو، شہد یوز کرنا ہے تو تنہا یوز کرو، کٹھا نہیں کرنا دونوں کو. شامی بزرگ کہتے ہیں میں باہر بیٹھا سن رہا تھا، میں نے کہا لے بھائی جڑا اپنے بچیاں نو اس گل تو چھڑکن ڈیا انہیں مینوں کی دینا ہے. کہتے میں واپس چل پڑا. اتنی دیر میں حضرت باہر تشریف لے فراست ہیں. فرماتے مجھے بلایا انہوں نے، میں حضرت خدمت ہوا اور السلام علیکم کہا. کہتے جواب دے کے نا مسکرائے کس بات پہ کہ میرے محبوب دا نام لین لئی ہے. کہتے چارپائی بچھائی مجھے بٹھایا. کہتے جو سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے میرے پینے کے لیے چیز آئی نا وہ دودھ میں شہد ملا ہوا تھا. کہتے جو دوسرے نمبر پہ چیز آئی وہ کھجوروں کا حلوہ تھا. کہتے میں حیران ہوا، بچوں کو منع کر رہے تھے مجھے وہی پلایا ہے. کہتے میں نے عرض کی حضرت یہ کیا ہے؟ بچوں کو منع فرما. آپ نے فرمایا ان کو اس لیے منع کر رہا تھا کہ عثمان کا مال اس لیے نہیں ہے
کہ صرف اسے عثمان کی اولاد لطف اندوز ہو، بلکہ عثمان کے پیسے تو اس لیے ہیں حضور کی امت پہ خرچ ہوں. اور میں کہتا ہوں حضرت حاج ان کا انداز کیا تھا، اپنے لئی کک رب لئی لکھ. ہوں ساڈا کی حال ہے، اپنے لئی لکھ رب لئی کک ہے. جی حضرت جی اپنے بیٹے کی شادی پہ لاکھوں اڑا دیں گے حضرت جی، جب اللہ کے نام پہ دینے کی باری آئے گی تو دل کو ہاتھ پڑے گا حضرت ہمارے. ٹھیک ہے جی، وہ اللہ کے لیے. کہتے ہیں میں نے بتایا بھی کچھ نہیں، مجھے خود ہی فرمانے لگے بھی تیرے لیے اونٹ تیار کروا دی ہے، کھانا بھی رکھوا دیا، کپڑے بھی رکھوا دیے، ساتھ 3000 درہم بھی رکھوا دیے ہیں. کہتے میں 1000 لینے آیا تھا، حضرت نے 3000 عطا کر دی. کہتے میں جانے لگا، پھر واپس آیا کہ عرض کی حضرت اونٹ دین واپس آنا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اونٹ بھی تیرے ہی ہے. کہتے میں نے عرض کی حضور بڑا کرم فرمایا آپ نے. مسکرا کے کہنے لگے میرا شکریہ نہ ادا کر، شکریہ ادا کرنے تے جا کے حضرت ابو بکر ادا کر رہے ہیں. آؤ یار ارے کریے کچھ حضرت جی، اسی بہت سخت ہیں حضرت جی، سخت لوگ نہیں پسند. نرم ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت. میں پڑھ رہا تھا حضرت حارث محاسبی، اب بڑے بابے سن حضرت جی. آپ کی خدمت میں نا کوئی بزرگ تھے تو گھر میں چوہے بڑے تھے، ایک چوہا چھال مارے تو ادھر، دوجا چھال مارے تو ادھر. وہ جو دوست آئے انہوں نے کیا عرض کی تھی حضور انہوں نے کوئی بلی نہ رکھ دیں. آپ نے فرمایا وہ کی کرے گی؟ انہوں نے کہا حضرت ادھے چوہے کھا چھڑے گی ادھے نسا چھڑے گی. آپ نے فرمایا نہ یار، کھانے بھی وارے چ نہیں، نسانے بھی وارے چ نہیں. انہوں نے کہا حضور چلو کھانے جڑا نہیں وارے چ وہی سمجھ آتی، نسان والا کی؟ آپ نے فرمایا 10 نس کے جان گے کتنے؟ انہوں نے کہا حضور ظاہر لوگوں کے گھر جان گے. فرمایا سانوں نہیں وارے تو ساڈے گھر ہی رہن دے. یہ محبت والے لوگ تھے حضرت. ہاں جی یہ ایک اور بزرگ تھے حضرت نام بھول گئے، وہ نا کوئی اسپیشل ڈش لگایا کرتے تھے. وہ ایک بندے نے آنا ہر بار حضرت کو نا کھوٹا سکہ دے کے وہ ڈش حضرت سے لے جانی، آپ نے بھی رکھ لینا. وہ جو خادم تھے نا انہوں نے بڑا بولنا کرنا حضور ہے کی ہر بار آ کے تمہیں ٹھگ لا کے ٹر جاتا ہے. آپ نے فرمانا نہیں ایسا بھی آؤ تسی بس. وہ لکھا جب حضرت کے وصال کا وقت قریب آیا نا تو آپ نے فرمایا وہ کھوٹے سکے لے آؤ سارے، وہ لہن دے. حضرت نے فرمایا میرے سینے تے لود دے، لود دیتے. آپ کھوٹے سکے پڑھ کے رو کے عرض کر دینے یا اللہ مینوں پتہ بھی سی کھوٹے نے، تیرے لیے لیندا رہی اج تو بھی میرے کھوٹے عمل قبول کر لے. محبت حضرت. لیکن دکھ ہے حضرت بیگانے تو بیگانے. آج میرے پاس یہ جذبات اپنوں کے لیے بھی نہیں. حضرت جی محبت کرو یار، اس ویلے پاکستان میں محبت کی ضرورت ہے. اس ویلے پاکستان میں محبت کی ضرورت ہے. جنی محبت کرو گے اُنّا کرم ہوئے گا، اُنّا کرم ہوئے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. دعا حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم بارک لنا فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر. یا الہ العالمین اس محفل میلاد کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. حضرت صاحب نے بڑا پرمغز اور پرسوز خطاب کیا ہے. یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس تمام محفل کا ثواب تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. نبی پاک علیہ السلام کے توسل سے تمام انبیاء و مرسلین، حضور علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین، آپ کی تمام ازواج مطہرات، تمام صحابہ کبار، اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. نبی پاک علیہ السلام کے توسل سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان مرد و خواتین دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، بالخصوص ہم میں سے جن کے والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک پردہ فرما چکے ہیں، یا اللہ ان کی بخشش فرما. یا الہ العالمین بالخصوص رانا برادران کے عزیز و اقارب جتنے دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخشش فرما. یا الہ العالمین جس طرح انہوں نے خوبصورت محفل پاک کو سجایا ہے
اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اپنی شان کے مطابق